الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. الآيات. یہ 20واں پارہ سورہ القصص ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی صحیح خبر بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی۔ وجعل اہلها شیعا، اور وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک جماعت کو کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، ایک گروہ کو، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ جو کمزور سمجھے جاتے ہیں زمین پر، ان پر احسان فرمائے اور انہیں حکمران بنائے اور انہیں اس زمین کا وارث بنا دے۔ ہوا اس طرح کہ فرعون ایک رات سویا، اسے خواب آئی کہ فلسطین کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس آگ سے قبطیوں کے، فرعونیوں کے سارے گھر جل کر راکھ ہو گئے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل ان کے گھروں کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس خواب سے اٹھا تو خوف زدہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دربار میں تعبیر کرنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، کیونکہ فرعون کی سلطنت، اس کی بنیاد بنی اسرائیل ان پر ظلم و ستم کے ساتھ تھی۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک مشہور بات چل رہی تھی کہ مصر کی سلطنت ان کی اولاد میں سے ایک کے ہاتھ پر ختم ہوگی، اور یہ شاید انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب وہ اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام مصر سے گزرے تھے تو مصر کے بادشاہ نے چاہا کہ اللہ کے پیغمبر کی عزت کو پامال کرے، لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبر کی بیوی کی عزت کو محفوظ رکھا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ جب فرعون کا دربار لگا تو اسے کسی نے بنی اسرائیل سے سنی ہوئی اس بات کی خبر دی کہ مصر کی سلطنت کا خاتمہ ان کی اولاد میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرعون بہت ہی ظالم حکمران تھا، اس نے مختلف اپنے ہرکارے چھوڑ دیے، ہر محلے سے خبر لیتے، جہاں کہیں بچے کی ولادت ہوتی فوراً ہی جلاد آتا اور بچے کو ذبح کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے حمل کی علامات ان کی والدہ پر اس طرح ظاہر نہیں کی، اور جس طرح بنی اسرائیل کی اور عورتیں چھپاتی تھی، مخفی رکھتی تھی تاکہ ان کے بچے بچ جائیں، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی اس میں ان کے اوپر ان علامات پر پردہ رکھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
اب اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم بچے کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. جب تمہیں خوف ہو تو پھر بچے کو دریا میں ڈال دینا، کسی صندوق وغیرہ میں، کسی ٹوکری میں، کسی چیز میں رکھ کر، اور خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسول بنائیں گے. چنانچہ اسی طرح وہ کرتی رہیں کہ جب خطرہ، خوف محسوس ہوتا تو دریا کے اندر اس صندوق نما چیز کو ڈال دیتی اور اس کی رسی جو ہے اس کا ایک سرا اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتی. ایک دن وہ باندھنا بھول گئی اور دریا کی لہروں کے ساتھ وہ صندوق نما چیز آگے چلتی چلتی فرعون کے محل کے پاس سے گزری. فرعون کی بیوی آسیہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے حکم دیا کہ یہ دریا میں کیا چیز ہے. جب سامنے آئی تو دیکھا کہ ایک خوش شکل بچہ ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی کی اولاد کو گود لے لے. چنانچہ اس نے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ عنقریب ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک بچے کو پکڑے ہوئے ہے، خوش ہو رہی ہے، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ایسا نہ کر. چنانچہ اس نے فرعون کو اس سے باز رکھا اور کہا کہ یہ وہ بچہ نہیں جس کی تو تلاش کے اندر ہے، یہ تو بڑا ہی معصوم سا بچہ ہے، بڑا ہی جو ہے خوبصورت بچہ ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، ان کا دل بڑا بے چین تھا، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، ان کی بڑی بہن کو مقرر کیا کہ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے اور دیکھے کہ کیا ماجرا ہوتا ہے. بچے کو جب بھوک لگی، دائیوں کو طلب کیا گیا، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا. اب یہ بچی یہ بھی کھڑی تھی، تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے، بڑی ہی اچھی عورت ہے، اگر اسے بلایا جائے شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. اور جو ہے وہ بڑے ہی خیر خواہ اور بڑے ہی اچھے لوگ، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو طلب کیا گیا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اسی کا بچہ ہے. بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کی بیوی نے کہا کہ وہ محل میں رہے اور بچے کو دودھ پلائے اور اس پر بادشاہ اسے تنخواہ دے گا. لیکن اس نے کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں اور گھر کے اور بھی کام کاج ہیں، اگر یہ بچہ مجھے دے دیا جائے میں خود اسے لے آیا کروں گی صبح شام اور میرے ساتھ یہ رہے. چنانچہ آسیہ فرعون کی بیوی اس بات پر راضی ہوگی. اللہ رب العزت نے بچہ ماں کو لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ وہ اپنی آنکھیں بچے کے ساتھ ٹھنڈی کر لے اور سکون اور اطمینان سے رہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نیک لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی طرح جوان ہوئے تھے، اور کمزور لوگ انہیں اپنی مدد کے لیے کہا کرتے تھے. ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعونی ہے اور ایک بنی اسرائیل میں سے ہے. چنانچہ جب اس نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس فرعونی سے کچھ تکرار ہوئی، غصہ آیا تو اسے ایک مکہ لگایا. مکہ لگنا تھا کہ وہ فرعونی اس کا وہیں پر کام ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی کہ یہ ناحق مجھ سے قتل ہو گیا، مجھے اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. حالانکہ یہ قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں تھا، خطأ تھا.
اب یہ معاملہ یا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا یا اس بنی اسرائیلی کو پتہ تھا؟ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں پھر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ آدمی پھر کسی کے ساتھ الجھ رہا ہے جس کی کل مدد کی تھی، اور اس نے پھر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو اس نے کہا، وہ سمجھا کہ شاید آج یہ کہیں مجھے نہ مار دے، کہا کل جس طرح تو نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتا۔ تو یہ بات اس فرعونی کو معلوم ہو گئی کہ کل ہمارا جو آدمی قتل ہوا وہ کس نے قتل کی، اور اس نے آ کر یہ خبر فرعون کے دربار میں دی، اور وہاں یہ فیصلہ مشورہ ہونے لگا کہ آج تک ایسا کسی کی جرت نہیں ہوئی، لہذا یہ کہیں وہی لڑکا نہ ہو اور اسے قتل کر دیا جائے۔ ادھر ایک آدمی وہ نکلا اور بھاگتا ہوا آیا کہ وہاں یہ مشورے چل رہے ہیں اور تجھے پکڑنے کے لیے سپاہی آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں ڈرتے ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، رب نجینی من القوم الظالمین، کیا میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ لمبا سفر طے کر کر جب مدین پہنچتے ہیں اور سخت بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ ان عورتوں کو کچھ مدد کی حاجت اور ضرورت ہے، اٹھے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب تک یہ چرواہے پانی نہیں پلا لیتے اسی طرح ہم اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں اور کھڑی رہتی۔ کہا کہ یہ مشکل نہیں ہے، میں آگے ہو کر پانی پلا دیتا ہوں، اور چرواہوں نے ایک چٹان کے ساتھ پانی روکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس چٹان کو اکیلے ہی، جسے کئی آدمی اٹھاتے تھے، اسے اٹھا لیا اور سائڈ پر ہٹا کر اور ان جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر دوبارہ سائے میں جہاں بیٹھے تھے وہاں آئے اور اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف اتارے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر یہ عورتیں جب پہلے وقت سے پہلے گھر پہنچی، اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح ایک آدمی نے بڑی محنت کر کے چٹان ہٹائی اور اس نے جو ہے وہ ساری جگہ بنائی، تو ان کے والد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے ملوں کہ وہ کون، اور اس نے ہمارے لیے جو کیا ہے اس پر اسے کچھ معاوضہ ادا کروں۔ چنانچہ ایک کو بھیجا، خود وہ بہت عمر رسیدہ تھا، بعض نے کہا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید نے اس عورت کے آنے کا تذکرہ کیا ہے، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، کہ ان میں سے ایک آئی اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس پر معاوضہ دے دیں۔ یعنی قرآن مجید نے اس کی حیا کا ذکر کیا۔ اس میں نصیحت اور عبرت ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم والے ہیں، میں انہیں نہیں دیکھ رہا، آئیں گے۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہوں گی جو لباس کے باوجود برہنہ عورتیں ہوں گی اور مٹک مٹک کر چلنے والی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوں، مائلات ممیلات، اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں، اور اپنے سروں کو بختی اونٹنوں کی کوہانوں کی طرح بنا کر رکھا ہوگا۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، نہ وہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے سال کی مسافت سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عورت کا زیور حیا، پاک دامنی بیان کی، اور پھر عورت کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے کہ جو بالکل واضح ہو
یہ نہیں کہا کہ میرا والد بلا رہا ہے، بلکہ والد کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ کوئی ایسی بات غیر محرم کے دل میں ہی نہ آئے۔ اسے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر بنیں گے، لیکن ایک تعلیم ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب بات کریں تو پوری وضاحت کے ساتھ بات کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر سارا معاملہ بیان کیا کہ میں مسافر ہوں، مصر سے آیا ہوں۔ کہا کہ اب تم ان کی دسترس سے باہر نکل گئے ہو، یہاں ان کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ کچھ دنوں کے بعد پیشکش کی، جب اپنے ہاں انہیں مزدور رکھ لیا جانوروں کے پانی پلانے پر، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور اگر تم 10 سال ایسا کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، میں تم پر مشقت نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے اچھے لوگوں میں سے پاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو اجرت رکھنے والا ہے کسی کو، اسے بھی نیکی سے پیش آنا چاہیے، اور جو اجرت پر کام کرے اس کا کام بھی ایسا ہونا چاہیے القوی الامین، کہ اپنے کام میں بھی مضبوط ہو اور امانت دار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلایا، اور ہر نبی رسول کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ وہ پہلے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، یعنی ایک صبر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کی بڑی باتیں ہیں جو سننی پڑنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جب 10 سال پورے ہوئے تو اب گھر کی یاد اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں ڈال دی گئی کہ دوبارہ مصر کی طرف جائیں، دیکھیں وہاں کوئی حالات پیدا ہوں، مصر میں داخل ہوں، اپنے گھر والوں سے ملیں۔ چنانچہ وہاں سے واپس چلے تو طور پہاڑ کے قریب پہنچے، رات بہت ٹھنڈی تھی، تو روشنی دیکھی، کہا کہ یہاں ٹھہرو، مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آگ ہے، میں وہاں سے کچھ آگ وغیرہ لے کر آؤں تاکہ ہم آگ کو سیکیں اور یہ سردی کی جو ہے وہ ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ کم۔ وہاں پر گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ میں اللہ ہوں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اسی سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں۔ کہا اسے ذرا پھینکو، پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اسلحہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم يعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی اے موسیٰ واپس آؤ، ولا تخف، اور ڈرو نہ، تم امن میں ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں۔ اور پھر حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں کرو، اور ہاتھ انتہائی خوش شکل سفید نکلا۔ کہا کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ۔ کہا میرے رب میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، مجھے یہ ڈر ہے ان یقتلونی، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہاں پر ہے جو بہت ہی فصیح اللسان ہے، اسے بھی میرے ساتھ آپ بھیجیے تاکہ وہ مجھے مضبوط کرے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کسی بھائی نے کسی بھائی کا اتنا فائدہ نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا فائدہ کیا، کہ اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے مانگ کر انہیں نبی بنوا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تجھے مضبوط کرتے ہیں، اور تم دونوں کے لیے ہم غلبہ اور دلیل بنائیں گے، اور وہ کسی بھی طرح اخلاقی جواز نہیں رکھ سکیں گے کہ تم دونوں تک پہنچ سکیں۔ میری آیتوں کے ساتھ تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، آ کر نشانیاں پیش کی۔ فرعون نے ماننے سے انکار کیا، جادوگروں کو بلایا، الٹے جادوگر
انہوں نے سجدہ کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، جس طرح کہ یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا۔ فرعون بڑا پشیمان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو، اور اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس طرح نہ چھوڑو، ان کے بچوں کو قتل کرو اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو، تاکہ یہ کہیں ان کی جماعت نہ بڑھ جائے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غالب۔ چنانچہ اس نے یہی حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کئی قسم کے عذاب آتے رہے۔ وہ ہر دفعہ آتے اور آ کر کہتے کہ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب دور ہو جائے، ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ بھی کر دیں گے۔ کیونکہ بنی اسرائیل یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پر حکومت کی ہے تب سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر حالات بدلتے گئے، دوبارہ لوگ بت پرستی کی طرف آتے گئے، اور پھر ان پر ظالم حکمران آتے گئے، اور پھر اس کے بعد حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ زمانہ آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہوتی، جو کبھی طوفان کی شکل میں آئی، کبھی جو ہے وہ ٹڈی دل کی شکل کے اندر آئی جو ساری فصلوں کو سبزے کو کھا جاتی تھی، کبھی مینڈکوں کی کبھی نکسیر کے پھوٹنے کی صورت میں، کبھی جوؤں کی شکل میں، تو ہر دفعہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ رات کے وقت آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلیے، اور آپ کے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر والے بھی آئیں گے۔ چنانچہ یہ نکلے، اور جب بالکل دریا کے سامنے پہنچ گئے، پیچھے فرعون تھا اور سامنے دریا اور ارد گرد پہاڑ تھے، کوئی بھاگنے کا رستہ نہیں تھا، حتیٰ کہ فرعون بالکل قریب آ گیا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور پہاڑ کی طرح یعنی کہ خشک جگہ بن گئی، رستہ بن گیا، اور حکم ہوا کہ یہاں سے اب تم پار لگو، نکلو۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ پار نکل گئے، اور فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ پہلے تو کھڑا ہو گیا سمندر کے کنارے، خوف تھا، یقین تھا کہ یہ ایک معجزہ ہوا ہے، لیکن پھر اپنے تکبر سے آگے بڑھا کہ میں اپنے باغیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جو ہی فرعون اور اس کے لشکر والے سمندر کے اندر آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا دوبارہ سمندر کو چلنے کا۔ فرمایا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں انہیں غرق کر دیا۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسے ہوا، جن پر وہ ظلم کرتے تھے انہی کی آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کر دیا گیا، اور جن پر وہ ظلم کرتے تھے ان کی سب دولت، سب زمین، سب باغات کا انہی کو وارث بنا دیا گیا۔ تو اس واقعے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح قارون کا بھی ذکر کیا ہے، جو فرعون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن سرکش بنا ہوا تھا اور فرعونیوں کا ساتھ دیتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت دولت سے نوازا تھا، مال و دولت بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اسے اٹھاتے ہوئے تھک جایا کرتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے کہا کہ تو خوش نہ ہو، اس طرح شیخی مارنے والے
تکبر کرنے والے اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ ملا ہے یہ تو میرے علم سے ملا ہے، یہ سارا جو میں نے کمایا ہے میرے پاس اس کا علم اور ہنر تھا، میں نے اسے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے نہیں جانا کہ اللہ نے کتنی بڑی جماعتوں کو جو اس سے زیادہ قوت والی تھی، اس سے زیادہ دولت اور اس سے زیادہ ملازم کر و فر رکھنے والے تھے، اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ ایک دن اپنی قوم میں بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلتا، قوم کے لوگ جو بعض دنیا پرست تھے کہنے لگے واہ جی واہ کیا ٹھاٹ باٹ، کاش ہمیں بھی اسی طرح دولت ملتی، قارون تو بڑے ہی نصیبے والا آدمی، جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کسی مال و دولت والے کو دیکھ کر جی واہ کیا بات ہے کیا بات۔ وہ جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر، اللہ کا بدلہ اسی کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ صبر کے ساتھ ملتا ہے، صبر اور ہمت کے ساتھ عزم کے ساتھ ملتا ہے، وہ اس طرح نہیں ملتا کہ انسان تکبر کر۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت دھنسا دیا گیا، کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ فرعون نہ اس کی اور جماعت۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی بیان کیا اور اس کے آخر میں فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو نہ سرکشی چاہتے ہیں زمین میں اور نہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور ہمیشہ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے مکڑی کا ذکر کیا ہے، اسی سے سورت کا نام سورہ العنکبوت ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کہ مکڑی ایک گھر بناتی ہے جو انتہائی کمزور گھر، زور سے ہوا آئے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ حتیٰ کہ انسان اپنے ہاتھ سے اسے ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، صرف آباء و اجداد کے رسوم و رواج ہیں جن کے پیچھے چلتے ہوئے یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ پہلی قوموں پر جو عذاب آئے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے تیز پتھروں والی ہوا کو بھیجا، تیز طوفان کو بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض کو چیخ نے زلزلے نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت سے فائدہ حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔